بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق احادیث مبارکہ میں بار بار خراسان کا اور خراسانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ لوگ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ وہ سیاہ جھنڈوں والے ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خراسان ہے کہاں اور کون کون سے علاقے اس میں شامل ہیں؟ کیا پہلے اس کا نام خراسان تھا یا اب بھی اسے خراسان کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، خراسان کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کون کون سے علاقے ہیں جو خراسان میں شامل تھے یا شامل ہیں۔ بہت سارا حصہ موجودہ افغانستان کا، تاجکستان کا، کرغزستان کا، ازبکستان کا، ایران کا، ترکمنستان کا اور تالکان وغیرہ، یہ سارے علاقے مل کر خراسان بنتے تھے اور بنتے ہیں۔ گو کہ آج خراسان کا کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان میں جو وہاں سے لشکر آئے گا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، یعنی سیدنا امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کو قبول فرمائیں گے اور ان میں شامل ہو جائیں گے، ان لوگوں پر آپ اعتماد فرمائیں گے۔ یہ لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کی راہ ہموار کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کیوں بتا رہا ہوں خراسانیوں کے بارے میں اور سیاہ جھنڈوں والوں کے بارے میں؟ تاکہ لوگ خراسان سے اور سیاہ جھنڈوں والوں سے گمراہ نہ ہو جائیں، جیسا کہ بعض گمراہ لوگ کہنے لگ گئے کہ مہدی پاکستان سے ہے اور مہدی پیدا ہو چکا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کا کچھ علاقہ بھی وہ پرانے خراسان میں آتا ہے، لہٰذا پاکستان مشرق میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں مشرق کے الفاظ بھی آئے ہیں، لہٰذا لاہور کا علاقہ جو ہے یہ بھی خراسان میں شامل ہے اور امام مہدی جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں، علاقہ لاہور سے ہیں، اور امام مہدی جو ہے نا ان نے اپنی مہدیت کے لیے بیعت لینا شروع کر دی ہے۔ یہ گمراہ لوگ اپنا دین، ایمان، دنیا اور آخرت سب کچھ برباد کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک امام مہدی بھی جعلی قسم کا شخص بنا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر سیاہ جھنڈوں والوں سے مراد سبھی سیاہ جھنڈے والے نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے سیاہ جھنڈوں کو استعمال کیا ہے اور اب بھی استعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ بہت بددین ہیں، گمراہ ہیں، اور موجودہ دور میں بھی یہود و نصارہ نے اسلام کے خلاف ایک تحریک چلائی اور نام مسلمانوں کی تحریک کا ہی رکھا ہے۔ وہ لوگ کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو سیاہ جھنڈے دیے، ان کے جھنڈوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ظالم لوگ مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں، بے گناہ چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، بڑے مردوں کے گلوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ مومنین کے لباس میں شیاطین ہے، بیڑوں کے لباس میں بھیڑیے ہیں، انسانوں کے لباس میں درندے معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سیاہ جھنڈوں والے اللہ کے محبوب نہیں، ہر سیاہ جھنڈے والے، ہاں وہ خراسانی لوگ جو لشکر لے کر آئیں گے، جو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مددگار بنیں گے، ان کے جھنڈے بھی سیاہ ہوں گے اور وہ خراسان سے آئیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے مددگار ہوں گے اور زمین پر بہترین افراد ہوں گے۔ کوئی ان کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں یا ہماری نسلوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس بارے میں چند احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا احفظه قال فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خلیفۃ اللہ المہدی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جب سیاہ جھنڈوں والا لشکر آئے تو تم بھی اس لشکر کے ساتھ شامل ہو جانا اور تم نے بیعت کرنا، کیونکہ ارشاد فرمایا چاہے تم کو برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کو امام دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ اذا رأیتم الرايات السوداء قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی۔ یہاں امام احمد بن حنبل نے اور امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے کہ یہاں لفظ ہے فَإِنَّ فِيهَا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اسی لشکر میں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اسی طرح دوسری اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ ہے سَتَطْلَعُ عَلَيْكُمْ رَايَاتٌ سُود، تمہارے اوپر سیاہ جھنڈوں والے لشکر جو ہے وہ ظاہر ہوگا من قبل خراسان، جو خراسان کی طرف سے آئے گا، فَأْتُوهَا، تم اس لشکر میں آ کر شامل ہو جانا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، چاہے تمہیں برف پر گھسٹ کر اس لشکر میں شامل ہونا پڑے، کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں خراسان کی بجائے مشرق کا ذکر آیا ہے۔ یخرج ناس من المشرق، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مشرق سے طلوع ہوں گے، فیؤدئون للمہدی، وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے سر تسلیم جو ہیں وہ خم کر دیں گے، یعنی سلطانہ، اس سے مراد یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت کو وہ قبول کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ نے، امام بزار نے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے نقل فرمایا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے مددگار، آپ کے چاہنے والے، آپ کے معاون، وہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہوں گے، اور زمین پر اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے ہوں گے جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر ملیں گے۔ ان کے جھنڈوں کا کلر جو ہے وہ بھی سیاہ ہوگا اور وہ خراسان سے آئیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے تاریخ کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اس بات پر کہ ہم خراسان سے آئے ہیں، اور اس بات پر کہ ہمارے جھنڈوں کے رنگ سیاہ ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستوں، کہیں گمراہ نہیں ہونا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو تحریکیں نہیں چلیں گی کہ آؤ آؤ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرو، بلکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت مہدی کی محبت کو ڈال دے گا،
اور واضح واضح نشانیاں ہوں گی، آسمانوں پر سے بھی آوازیں آئیں گی، اللہ کا خلیفہ مہدی آ گیا ہے، اللہ رب العزت نے محمد بن عبداللہ المہدی کو تمہارا امیر بنا دیا ہے، اور بڑی واضح واضح نشانیاں اس کے علاوہ بھی ہوں گی، اور ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ولیوں کا ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔